بارشوں کے بعد سے کراچی کے لیے حکومت بھی متحرک نظر آتی ہے. پہلے صوبائی حکومت کی جانب سے 800 ارب کے ایک پیکج کا اعلان کیا گیا, پھر وفاقی حکومت کی جانب سے 1100 ارب کے پیکج کا اعلان کیا گیا, اور پھر وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں یہ دوڑ لگ گئی کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. کیا یہ 1100 ارب میں سے 800 ارب صوبائی حکومت کے ہیں, یا 800 ارب کا پیکج الگ ہے اور 1100 ارب کا پیکج الگ ہے. دوسری جانب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ کیا کراچی کے لیے یہ 1100 ارب کافی ہوں گے, یا یہ واقعی 1100 ارب یا 800 ارب یہ واقعی کراچی پہ لگا دیے جائیں گے تو کراچی کی شکل تبدیل ہو جائے گی. ناظرین, کراچی کے اسٹیک کی جب بات کی جاتی ہے, اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو لوگ کراچی کو اون کرتے ہیں یا جو کراچی کا درد رکھتے ہیں, اس میں جو ایک سیاسی جماعت کئی سالوں سے کراچی کی نمائندگی کر رہی ہے اور کراچی کی ریپرزنٹیشن رکھتی ہے, وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کراچی کے حوالے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب بھی کراچی کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو آواز اٹھانے والی جماعت جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحادی ہونے کے باوجود کراچی کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا, مارچ کرنا, یہ جو ہے یہ ایک ایسی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں اور جو ان مشکلات کو سمجھتے ہیں, جو جانتے ہیں, جو فیس کر رہے ہیں, وہ سمجھ سکتے ہیں. آپ بھی بتاتے چلیں کہ کل ایک کراچی مارچ کیا جا رہا ہے جس کا اعلان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کیا ہے, اور 24 ستمبر کو یہ جو مارچ کیا جائے گا کراچی مارچ, یہ اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ اس میں قومیت کی بھی بات کی جا رہی ہے, علیحدہ صوبے کی بھی بات کی جا رہی ہے, اور کراچی کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے. کچھ لوگ اس مارچ کی مخالفت بھی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسی بھی جماعتیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے کراچی کے حقوق کی بات ہونی چاہیے. ہم نے سوچا کہ آج کا پروگرام ہم نہ صرف مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے کریں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ اصل سوچ کیا ہے اس مارچ کے پیچھے, کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ہماری خوش قسمتی, ہماری ریکویسٹ پہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر جناب عامر خان صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ خوش آمدید کہتے ہیں سر. تھینک یو, آپ نے بلایا, شکر گزار ہیں آپ, بہت شکریہ. ٹائم نکال بہت شکریہ. سر کراچی مارچ, سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ناظرین کے لیے یہ بتائیں کہ سر کیا وجوہات بنی کہ آپ حکومت کے اتحادی ہوتے ہوئے بھی آپ کو ایک مارچ کرنا پڑا کراچی کے حقوق کے لیے. ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ کہ ہم وفاق میں حکومت کے اتحادی ہیں, اور اتحادی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت ہیں. پالیسی میکنگ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اور ہمارا ایک وفاق کے اندر منسٹر ہے اور ہم اتنے ہی حصے کے ذمہ دار بھی ہیں اور اس کے ہی جواب دہ بھی ہیں. باقی وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی ہے, پی ٹی آئی جواب دہ ہے, پی ٹی آئی کو خود اس بات کا جواب دینا ہوگا آئندہ آنے والے الیکشنز میں. اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 2 سال میں کراچی کے جو ایشوز تھے جس پر ہم بار بار آواز بھی اٹھاتے تھے اور عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹاتے تھے, اور جب پی ٹی آئی سے ہمارا اتحاد ہوا تو ہمارے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے اس میں ایک 9 نکاتی تھا اور ایک 4 نکاتی, تقریباً 13 نکات. اس میں سر فہرست سندھ کے شہری علاقوں کا ہم نے مقدمہ رکھا تھا. ہم نے کہا تھا کہ یہاں تباہی ہو گئی ہے تو اس کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا جائے. بدقسمتی سے 2 سال کے عرصے میں پہلے پرائم منسٹر صاحب آئے اور 162 ارب کا انہوں نے ایک پیکج کا اعلان کیا جو ایسا لگا کہ شاید کہیں ہوا میں تحلیل ہو گیا, کچھ پتہ نہیں لگا وہ کہاں گیا. اس کے بعد پچھلے سال ہم نے بجٹ کے موقع کے اوپر ہم نے حکومت سے اعتراض کیا اور ہم نے حکومت سے علیحدگی اختیار کی. ہمارے وزیر خالد مقبول صدیقی بھائی نے استعفیٰ دیا. اس وقت پیپلز پی ٹی آئی کے دوستوں نے ہم سے رابطے کیے اور بیٹھ کے کہا کہ نہیں جو ایشوز ہیں ہم اس کو حل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ساری چیزوں کی یقین دہانیاں ہمیں کرائی گئیں. 1 ارب کا فوری طور پہ وعدہ کیا اور ہم نے 25 ارب کا کہا تھا کہ 25 ارب فوری طور پر کراچی کو جاری کیے جائیں, اور کم از کم 5 ارب حیدرآباد کو, اور پھر 1 سے 1.5 ارب میرپور خاص کو, اور باقی شہروں کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے. ہم سے یہ وعدہ کیا کہ بجٹ نئے بجٹ سے پہلے 6 ارب اور آ جائیں گے, اور اس کے بعد بجٹ کے اندر 18 ارب مزید رکھ دیے جائیں گے جو کہ ستمبر تک آپ کو مل جائیں گے. کس کو مل جائیں گے؟ سٹی گورنمنٹ کو, کے ایم سی کو. بدقسمتی سے ہوا یہ کہ صرف
1 ارب تو KMC کو ملے, باقی کوئی پیسہ ابھی تک آج کی تاریخ تک تو نہیں ملا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا اس بات کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ یہ بلدیات کا جو ٹرن اوور ہے یہ ختم ہو جائے, اس کے بعد یہاں پر کوئی کام کرایا جائے تاکہ اس کا کریڈٹ MQM نہ لے سکے. ظاہر ہے کہ جب ہمیں یہ لگے گا کہ جب فنڈز نہیں آ رہے ہیں اور اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو پہلا 1 ارب کیسے آ گیا, بقیہ 6 ارب میں رکاوٹ کیوں آ گئی, یا اس کے آگے 18 ارب میں رکاوٹ کیوں آ گئی, تو یہ ظاہر خدشات ہیں ہمارے. بہرحال اس کے بعد ایک بارش کا یہاں پر سلسلہ شروع ہوا اور پورے شہر کے اندر تباہی پھیل گئی. لوگوں کے گھروں میں 6-6, 8-8 فٹ پانی کھڑا ہوا. ایون ایسا بھی ہو گیا کراچی کی تاریخ میں کہ جہاں ڈیفینس اور کلفٹن کے اندر کبھی کوئی پریشانی جن لوگوں کو نہیں ہوتی تھی وہ بھی چیخ پڑے, ان کے گھروں میں بھی پانی داخل ہو گیا. اور سجانی ٹاؤن, نیو کراچی, لانڈی, کورنگی اور ٹاؤن, ان کا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے جو حالت ہوئی ہے ان علاقوں کی. اس کے بعد لوگوں کو شاید یہ اس بات کا احساس ہوا کہ بھئی کراچی کا کوئی مسئلہ ہے جس کی طرف ہم گزشتہ 2 سالوں سے خاص طور سے اور 4 سالوں سے جب سے KMC کے انتخابات جیت کر ہم آئے تھے, ہمارے میئر نے پٹیشن لگائی سپریم کورٹ میں کہ آرٹیکل 140A کے تحت اختیارات دلوائے جائیں. آج کی تاریخ تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. آج وہ پٹیشن 23 تاریخ کو لگی ہوئی تھی. مجھے ڈیٹیلز لے کہ میں اس میں معاملات میں, ریلی کے معاملات میں بہت زیادہ مصروف رہا تو مجھے ابھی اس کی تفصیل نہیں معلوم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے ایشوز کو سمجھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ 1100 ارب کا اعلان ہو گیا. میں معاشیات کا کوئی بہت ماہر نہیں ہوں, ظاہر ہے کہ میں جو ماہرین ہیں ان سے ہی پوچھوں گا یا وہی بتا سکتے ہیں مجھے. میں ایک عام آدمی, ایک عام شہری کی حیثیت سے میں یہ دیکھتا ہوں اس 1100 ارب کا جو بریک اپ ہے اس میں مجھے ایک جگہ نظر آتا ہے کہ 300 ارب روپے جو ہے وہ چائنا سے لون آئے گا, جو کہ کراچی سرکولر ریلوے پہ خرچ ہوگا KCR کے اوپر. جب میں اس کی مزید تفصیلات میں جاتا ہوں تو مجھے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ چائنا کا لون پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہے. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کوئی نہ کوئی کمپنی ہوگی, وہ کہاں ہے, کس سے بات ہوئی ہے, مجھے کہیں نظر نہیں آتا. اب رہ گیا بقیہ 800 ارب جو سندھ حکومت کے اس میں آتا ہے کھاتے میں کہ وہ اس کے اوپر خرچ کریں گے. 800 ارب کہاں سے آئیں گے مجھے کہیں سے نظر نہیں آ رہا. وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کوئی بھی کام جب حکومتی سطح پر جب آپ بجٹ بنتا ہے تو اس میں پروجیکٹ رکھے جاتے ہیں کہ بھئی اس مد میں اتنے پیسے خرچ ہوں گے. یہ جتنے کام ہیں یہ سارے کام اس بجٹ کے اندر رکھے جا چکے ہیں, کوئی نیا کام نہیں ہے سوائے ایک کام کے جو نالوں کی صفائی کی مد میں NDMA کے توسط سے جو وہاں پر کام ہوگا وہ ایک کام الگ سے ہے جس میں 7 ارب روپے ان کے پاس NDMA کے پاس موجود ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ وہ جو کووڈ-19 کے مد میں دنیا بھر سے پیسے آئے تھے وہ ان کے پاس بچے ہوئے ہیں. یہ وہ پیسے ہیں جس سے وہ خرچ کیے جائیں گے نالوں کے اطراف کی صفائی. اور اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے کہا یہ جو بجٹ کا یعنی جو پیکج کا اعلان کیا گیا اس میں ظاہر سی بات ہے کہ 162 ارب روپے میں سے نہ پیسے کراچی کی بلدیات کی حکومت کو مل سکے, اور اب یہ پیکج بھی اس وقت اعلان کیا گیا جس وقت بلدیاتی حکومت کی جو مدت تھی وہ پوری ہو چکی. آپ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کے اس پیکج کا اعلان ایسے موقع پہ کیا گیا, یا وہ 162 ارب روپے میں سے جو 6 ارب یا 25 ارب تھے وہ روکے گئے تاکہ متحدہ قومی موومنٹ کے نمائندوں کے ذریعے خرچ نہ ہو سکیں کراچی؟ پوچھنے پر مجبور ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم امید کر رہے ہیں, بہت امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے, اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہے اور وہ چاہتے ہیں, لیکن یقین نہیں آ رہا. یقین کریں, میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مجھے یقین نہیں آ رہا. میں اپنی تھوڑی سی بات کو میں مکمل کروں گا. پچھلی والی جو 800 ارب روپے کی بات ہوئی ہے وہ سارے وہ پروجیکٹ ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے بجٹ کے اندر ADP کے اندر رکھے ہوئے ہیں. اس میں 40 سے 45 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں اب تک ان مختلف. اچھا, کوئی بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سال میں مکمل ہو جائے, اس کو کئی سال لگتے ہیں اور پھر ہر سال اس میں کچھ نہ کچھ فنڈز رکھے جاتے ہیں. تو اب تک جتنا کام ہوا ہے اس میں 40 سے 45 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں. اس سال کے لیے سندھ گورنمنٹ نے 30 سے 35 ارب روپے رکھے ہیں تمام پروجیکٹس کے لیے. یہ 35 ارب رکھے گئے ہیں, بقیہ پیسے کہاں سے آئیں گے, کون لگائے گا,
مجھے نہیں سمجھ میں آتا. تو یہ اچھا، پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اس تمام چیز کی مانیٹرنگ اور اس کے جو انچارج ہیں وہ سی ایم سندھ ہیں. وہ سی ایم سندھ جس پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اس نے گزشتہ 12 سال میں اس پورے صوبے کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے. آپ نے ان کو مانیٹر بنا دیا ہے، وہ کریں گے. تو کیسے میں امید لگاؤں اور کیسے میں یقین کر لوں کہ اس سے کوئی بہتری آ سکے گی؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سطح پر اپنی بات اٹھاتے رہے، کہتے رہے، کراچی کے مسئلے کو سب کے سامنے رکھتے رہے ہر فورم پہ. مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، چاہے ریاست کے سامنے ہمیں رکھنا ہوا مسئلہ، ہم نے ان کے سامنے بھی رکھا، وفاق کے سامنے بھی، صوبائی حکومت کے سامنے بھی. کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، یا ان کی ترجیحات میں یہ اوپر نہیں آ رہا ہے. وہ شہر جو آج کی تاریخ میں بھی پاکستان کو چلا رہا ہے، کما کر دے رہا ہے. ابھی 2 دن قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیاقت آباد جیسا ایک چھوٹا سا علاقہ وہ 90-95 ارب روپے ٹیکس دیتا ہے، جو کہ پاکستان کے دیگر پورے بڑے بڑے شہروں سے زیادہ ہے. تو وہ شہر جو آپ کو کما کر دے رہا ہے، آپ کی توجہ اس کے اوپر آ ہی نہیں رہی ہے. آپ نہ یہاں پر سڑکیں صحیح کرنے کو تیار ہیں، نہ یہاں پر لوگوں کو پینے کا پانی دینے کو تیار ہیں، نہ یہاں پر آپ تعلیم دینے کو تیار ہیں، نہ یہاں پر آپ روزگار دینے کو تیار ہیں. گزشتہ 10 سے 12 سال میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں 3 لاکھ سے زائد لوگوں کو، نوجوانوں کو نوکریاں دی گئی ہیں. کیا کراچی سندھ سے الگ ہے؟ کراچی کا تعلق سندھ سے نہیں ہے. کراچی کے نوجوانوں کو 3 لاکھ نوکریوں میں سے بمشکل تمام میں اگر بہت زیادہ بڑھ کر بات کروں تو شاید 5,000 سے زائد نوکریاں نہیں ملی ہوں گی. جب یہ ساری زیادتیاں ہم بیان کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا شہر سندھ سے تعلق نہیں رکھتا؟ آپ پبلک سروس کمیشن کا امتحان ہوا ہے، آپ اس سال کا رزلٹ نکال کر دیکھ لیں، 34 اسسٹنٹ کمشنرز آئے ہیں، ایک اس شہر سے تعلق رکھنے والا. جب میں یہ کہتا ہوں اس شہر سے تعلق رکھنے والا، میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اردو بولنے والا نہیں ہے، کوئی پشتو بولنے والا نہیں ہے، کوئی پنجابی بولنے والا نہیں ہے. کیا صرف ایک زبان بولنے والے کا حق ہے اس پورے صوبے کے اوپر؟ ہم کہیں اور سے آئے ہیں یا ہمارا تعلق نہیں ہے اس صوبے سے؟ تو ان زیادتیوں کی وجہ سے جب ہمیں نوکریاں نہیں دی جائیں گی، جب ہمیں پینے کا پانی نہیں دیا جائے گا، جب ہماری سیوریج کی لائنیں نہیں صحیح کی جائیں گی، جب ہمارے پورے شہر کے اندر بلڈنگوں کا ایک ایسا جال بچھا دیا جائے گا جس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی ضابطہ اس کے اوپر اپلائی نہیں کریں گے، اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو دکھے گا کہ ایک بلڈنگ گرتی ہے اور کئی لوگ اس کے اندر ان کی جانیں چلی جاتی ہیں. اس پورے سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے ہم اب نکلے ہیں. حجت تمام کر لی ہے، ہر فورم پہ بات کر کے حکومتوں سے بات کر لی، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا لیے. اب ہم نکلے ہیں روڈ کے اوپر اور ہم اپنے مسائل لوگوں کے تک لے کے جائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ ہمیں نوکریاں دینے کو تیار نہیں ہیں تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ آپ ہمیں صوبہ دیجیے. اور ہم صوبے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پورے پاکستان کے اندر صوبوں کا اضافہ ہونا چاہیے. اگر اس پاکستان کو آپ کو صحیح راستے پر لے کر آنا ہے، ترقی کے سفر پر آپ کو اس کو گامزن کرنا ہے، تو پھر آپ کو یہاں پر ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا اضافہ کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ ہم کل ریلی نکال رہے ہیں، آپ دیکھیں گے لوگوں کا پروپیگنڈا کہ ایم بکھر گئی ہے، تقسیم ہو گئی ہے، گروپوں میں تقسیم ہو گئی. کل انشاءاللہ ان تمام دعووں کی نفی کر کے دکھائیں گے. اور کراچی سے تعلق رکھنے والا ہر فرد، چاہے وہ پشتو بولنے والا ہو، چاہے پنجابی بولنے والا ہو، چاہے سندھی بولنے والا ہو، چاہے بلوچی بولنے والا ہو، چاہے اردو بولنے والا مہاجر ہو، سب نکلیں گے اس شہر کے لیے، اس شہر کی آواز بنیں گے، ایک اتحاد، ایک یونٹی دکھائیں گے، اور کل طاقت کا مظاہرہ کریں گے. طاقت یعنی پاور شو بالکل ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب صوبے کی بات کی جاتی ہے، ہم اگر جولائی 2018 کی بات کریں تو شاید اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا اسٹانس کچھ اور تھا کراچی کے حوالے سے، سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے، اسی لیے آپ کے ساتھ اتحاد بھی ہوا اور آپ کے ساتھ MOU بھی سائن ہوا. اب واضح طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا یا کراچی سے تعلق رکھنے والے جن کے پاس کراچی کی سیٹس موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ، اب وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، صوبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کراچی سندھ کا حصہ ہے اور اس کو سندھ میں رہتے ہوئے ہی ہمیں ترقی دینی ہے، پورے سندھ کو ترقی دینی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ ترجیح میں تبدیلی آئی ہے
سندھ ووٹ حاصل کرنے کے لیے، یا یہ سٹینس پہلے سے موجود تھا؟ ڈاکٹر صاحب یہ ہماری ان کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید سندھ، اندرون سندھ کے علاقوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے اور ان کو وہاں پر ووٹوں کی امید ہے، جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہاں سے ووٹ کبھی بھی نہیں ملیں گے، بالکل غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے اپنے لوگوں کے اندر فرسٹریشن آ رہی ہے، اور اس فرسٹریشن کا اظہار آپ نے اب سے 2-4 دن پہلے فردوس شمیم نقوی صاحب کے ایک بیان سے آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہاں کراچی کا ایشو ہے، بننے چاہیے، میڈیا پہ آ کے سامنے آ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی بات ہے کہ جب آپ ایشوز ڈسکس کرتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں سامنے رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں، چاہے کسی کو برا لگے چاہے کسی کو اچھا لگے۔ اگر آپ کو معاملات درست کرنے ہیں تو کسی کو بھی برا لگتا ہے تو لگا کرے۔ صوبوں کا مسئلہ آتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آئین کے اندر جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق اگلے 200 سال تک بھی پاکستان میں ایک صوبہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ آئین جو ہے یہ کیا آسمانی کوئی صحیفہ ہے؟ جب آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق کوئی تبدیلی کرنی ہوتی ہے تو آپ آئین کے اندر تبدیلی کر لیتے ہیں۔ 18ویں ترمیم آپ کی ضرورت تھی، آپ نے کر لی، یا اور اس کے علاوہ مختلف ترامیم ہوئی ہیں تو آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق ترامیم کرنے کی جہاں ضرورت پڑی آپ نے کری۔ آئین کے اندر ایک شیخ ہے 239(4), اس کے اندر تبدیلی کر دیجئے۔ یہ جو صوبے کا اختیار ہے کہ وہ 2/3 سے پاس کریں تو وہ شیخ ختم کر دیجئے، یہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو صحیح گننے کو تیار نہیں ہیں، یعنی آپ سینسس میں کراچی کی آبادی کو آدھے سے بھی زیادہ کم کر دیتے ہیں۔ جب آپ آدھا گنتے ہیں تو پھر جو آپ فنڈز جاری کرتے ہیں وہ بھی آدھے ہی لوگوں کے حساب سے جاری ہوتے ہیں، جو پانی دیتے ہیں آپ وہ بھی آدھے لوگوں کے حساب سے دیتے ہیں۔ جتنی بھی وفاق سے گرانٹ آتی ہے وہ 1,60,00,000 افراد کے حساب سے ہی آتی ہے، جو کہ 3 کروڑ سے زیادہ کا شہر ہے۔ وہاں پر آپ جتنے فنڈز جاری کرتے ہیں، جو کچھ بھی وفاق سے ملتا ہے وہ 1 کروڑ سے کیسے ممکن ہے؟ ایک گھر کے اندر اگر 4 افراد رہتے ہوں اور آپ گنیں اس کو 2 اور اس کو اس حساب سے اخراجات کی مد میں آپ اس کو رقم مہیا کریں، وہ گھر چل سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو آپ صحیح گننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ صحیح گن دیجئے، میں کہتا ہوں باقی سارے معاملے ایک طرف رکھ دیجئے، آپ صرف صحیح گن دیجئے کراچی کے لوگوں کو۔ یہ پیپلز پارٹی کی جو بلیک میلنگ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ بلیک میلنگ کیسے ہوتی ہے۔ یہ صحیح گن دیں، یہ پیپلز پارٹی کی جو جعلی جھوٹی اکثریت ہے، جو جعلی مینڈیٹ کے ذریعے یہ حاصل کرتے ہیں، یہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے، کیونکہ خاص طور پہ ایک اپلیکیشن جو کہ لگائی گئی تاج حیدر صاحب کی جانب سے، نثار کھوڑا صاحب کی جانب سے، جس کے اوپر فیصلہ آیا اور جو ڈی لیمیٹیشن ہے وہ مؤخر کی گئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جو مردم شماری کی گئی وہ ڈی جورو طریقے سے کی گئی، یعنی جو لوگ دوسرے صوبے سے کراچی میں آئے ہوئے تھے ان کو اسی صوبے میں کاؤنٹ کیا گیا، کراچی میں نہیں کاؤنٹ کیا گیا۔ یہ ان کا اختلاف ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کی تو سر خود کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ 5% بلاکس کی جو ویریفیکیشن یا آڈٹ ہونا ہے وہ ایک دن میں کرا کے اس کے بعد ڈی لیمیٹیشن کی جائے، تاکہ کراچی کی آبادی جو ہے ڈی فیکٹو بیسس پہ نکل سکے۔ سر آپ کی اتحادی جماعت پاکستان تحریک انصاف 2 عرصہ ہو گیا، آپ کے ایم او یو میں سر فہرست شیخ ہے کہ 5% بلاکس کی دوبارہ مردم شماری یا آڈٹ کرا کے صحیح مردم شماری کے ریزلٹس میں دیے جائیں گے۔ سی آئی سی کی میٹنگ میں بھی یہی فیصلہ ہوا، تمام جماعتیں متفق ہیں۔ کیوں نہیں ہو پاتا سر؟ اگر ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا لے کے وفاقی حکومت سے کہا جائے کہ آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں، پہلے یہ کرا دیں تاکہ کراچی کے حقوق کا صحیح اندازہ کیا جا سکے۔ پہلی بات پارٹی کی یہ دلیل ہی بالکل غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسرے صوبوں سے یہاں آئے ہوئے لوگ، جب ان کو دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے لوگوں پر اعتراض ہے تو پھر دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگوں پہ اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی جہاں آپ کا اپنا مفاد ہے تو وہاں تو آپ ڈسٹرکٹ میں اضافہ کر دیں، اور جہاں آپ کو لگے کہ آپ کے مفاد پہ ضرب لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم صوبہ نہیں بننے دیں گے، یہ دھرتی ماں ہے اور ہم اس دھرتی ماں کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے، اور پھر خون بہا دیں گے اور لاشیں گرا دیں گے۔ کرتے رہیں آپ، جتنے آپ کو نعرے لگانے آپ لگاتے رہیں۔ ہم ان اجداد کی اولادیں ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بنانے کا سوچا اور پاکستان بنا کے دکھایا۔ ہم جب صوبہ بنانے کے اوپر آ جائیں گے ہم صوبہ بنا لیں گے، ہمیں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔
تو جو 5% کی آڈٹ کی آپ نے بات کی وہ بھی ایم کیو ایم نے اٹھایا تھا وہاں پر. ایم کیو ایم نے اس کے اوپر پہلے 10% کے اوپر بات ہوئی تھی, پھر اتفاق ہوا دیگر پارٹیز نے کہ بھی 5% آڈٹ کرایا جائے. ہمیں جواب یہ دیتے ہیں وفاق سے کہ چونکہ اب 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, 3 سال میں ویسے ہی آبادی کے تناسب میں فرق آ چکا ہے, بہت سارے لوگوں کے انتقال ہو چکے ہیں, بہت سارے پیدا ہوئے ہیں, کچھ لوگ ادھر شہروں میں چلے گئے ہیں, واپس چلے گئے. اس کی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی طریقہ اڈاپٹ کریں. 2008 میں مردم شماری ہونی تھی جو جا کے 2011 میں شروع ہوئی, خانہ شماری ہوئی, یعنی جو گھرانے گنے جاتے ہیں وہ گنے گئے. اس میں گھرانوں کی جو تعداد تھی اس کے حساب سے سندھ کے شہری علاقوں کے گھرانے زیادہ آ گئے. اس وجہ سے اس ہاؤس کاؤنٹنگ کے پورے پروسیس کو روک دیا گیا اور ضائع کر دیا گیا. پھر 2017 میں جا کر ہمارا کہنا یہ ہے کہ 2008 میں سینسس ہونے تھے جو آپ نے ڈیلے کیے 2011, اس حساب سے ہر 10 سال کے بعد 2018 میں چلیں وہ نکل گیا, آپ فوری طور پہ پھر اب نئے سینسس کرائیں. یہ میرا اپنا ذاتی وہ ہے, یہ پارٹی کا موقف میں نہیں دے رہا ہوں یہاں پر, یہ میرا ذاتی موقف ہے. اب امید کرتے ہیں کہ اگر دوبارہ فوراً کرا دیں, اگر آپ کو یہی لگتا ہے کرائیں اور بالکل فیئر سینسس کرائیں. پھر اس میں یہ نہیں ہو, دھاندلیاں نہیں ہو, گنا نہیں جائے. یعنی میں آپ کو بڑے عجیب و غریب ایک بات بتاؤں, ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایک ایریا ایسا, ایک وارڈ ایسا ہے کہ جہاں پر آبادی 0 ہے سینسس کے مطابق. یہ گورنمنٹ کے پیپرز کی میں بات کر رہا ہوں, میں نے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہے. آبادی 0 ہے اور ووٹر وہاں پر 200 ہیں. جب آبادی ہی 0 آپ دکھا رہے ہو تو ووٹر کہاں سے آ گیا؟ سر یہ اس طرح کی دیتے ہیں آپ اس مردم شماری میں جو بے ضابطگیاں ہیں یا جو آپ کہتے ہیں کہ ٹرو پکچر پاپولیشن کی صحیح نہیں آتی, وفاقی ادارہ ہے سر, کس کو الزام دیتے ہیں, کیا وجوہات ہیں؟ چاہے وفاق ہو, چاہے صوبہ ہو, چاہے ریاست ہو, سب ذمہ دار ہیں. اور کیا ان کے مفادات ہیں, وہ کیوں نہیں صحیح گننا چاہتے. میرا خیال ہے کہ یہ غلط گن کے وہ پاکستان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کر رہے. پاکستان کے لوگوں کو آپ صحیح گن لیجئے, پاکستان صحیح راستے پر آ جائے گا, ترقی کے سفر پر چل پڑے گا. جب آپ لوگوں کو صحیح گننے کو تیار نہیں ہے تو بنیاد ہی آپ نے غلط کر دی. ساری چیزیں اس کی وجہ سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں. کوٹا سسٹم آپ لگا دیں, میرٹ کا آپ قتل عام کر دیں, لوگوں کو روزگار آپ نہ دیں, آپ اکثریت کی بنیاد پر لوگوں کو بیوروکریسی میں لا کر بٹھال دیں. آپ کے سامنے ہے کہ ایک ہی صاحب کے 3 اولادیں جو ہیں وہ سندھ کے دہی علاقے سے منتخب ہو جاتی ہیں اور 2 اولادیں ان کی کراچی سے. یہ دھاندلی نظر کیوں نہیں آتی؟ کیوں آنکھوں پٹی باندھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتی ہے. اس طرح معاملات نہیں چلیں گے, یہ زیادتیاں نہیں چلیں گی. احساس محرومی کے ساتھ ساتھ احساس بیگانگی مہاجروں کے اندر پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس احساس بیگانگی کو یہیں پر روکیں ورنہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو ایسی جماعتیں ہیں جو کہ سابقہ ایم کیو ایم سے ٹوٹ کر الگ بنی اور لوگ اس وقت سیاست کرتے ہیں, اپنی ایک جماعت کی حیثیت بھی رکھتے ہیں, سر ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ کراچی میں جو بگاڑ ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری جو ہے نا وہ متحدہ قومی موومنٹ کی بھی ہے. یعنی اگر چیزوں کو بہتر طریقے سے پہلے چلایا جاتا تو شاید اس وقت نتائج مختلف ہوتے. یا یہ جو 4 سال ہیں اس میں بھی اگر مطلب کچھ فنڈز کو مینج کیا جاتا یا احتجاج کیا جاتا تو شاید کراچی کی صورت بہتر ہوتی. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ جس طرف آپ کا اشارہ ہے میں ان کا نام تو نہیں لوں گا, لیکن ان کو ایم کیو ایم فوبیا ہو گیا ہے. ان کو ہر برائی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے اندر نظر آتی ہے. وہ جس وقت کی بات کرتے ہیں کہ جس وقت میں کراچی کے اندر بہتری ہو سکتی تھی یا اس وقت میں خرابیاں ہوئی ہوئی ہیں, وہ اس وقت کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں کہ کون ذمہ دار تھا, کس کے پاس اختیار تھا, کیا وہ خود سارے اختیارات اپنے پاس لے کر نہیں بیٹھے ہوئے تھے. اس طرح الزام تراشیاں کرنے سے, دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانے سے بات نہیں ہو سکتی. ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے
پارٹی کے موقف کو عوام کے سامنے رکھیں, آپ اپنے منشور کو لے کر جائیے عوام کے سامنے. آپ اپنی ساری توانائیاں ایم کیو ایم کی کردار کشی پر لگاتے ہیں. اگر آپ یہ ساری توانائیاں اپنے موقف کو عوام تک لے جانے میں لگائیں تو شاید کچھ آپ کو پذیرائی ہو. آپ چونکہ سب کچھ ساری توانائیاں ہمارے خلاف لگا رہے ہوتے ہیں, اس میں ایک صاحب جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور ایک اور دوسرے صاحب بھی, وہ ان کو بھی آپ ایک موقع دے دیجیے ٹی وی کے اوپر تو ان کی گفتگو ہی شروع ہوگی وسیم اختر سے یا ایم کیو ایم کے خلاف وہ بات کرنے سے. یہ کام کریں, اپنا میسج لے کے جائیں عوام تک, شاید ان کو کوئی پذیرائی مل جائے. اور اگر یہ یہی عمل کرتے رہیں گے تو جو 2018 کے الیکشن میں ان کے ساتھ ہوا ہے, عوام نے جس طرح ان کو دھتکارا ہے, جس طرح ان کو رسوا کیا ہے, اگلے الیکشن میں بھی ان کے نصیب میں یہی رسوائی آئے گی. اچھا سر, ایک جو بہت بڑا فیصلہ 8 سال کے بعد آیا ثانیہ بلدیہ کا, اور شاید کچھ لوگوں کو توقعات تھیں کہ فیصلہ اس طرح کا نہ آئے, لیکن فیصلہ آنے کے بعد چونکہ جو مرکزی ملزمان تھے ان کو سزائے موت دی گئی, باقی لوگوں کو عدم ثبوت کی بنیاد پر بری بھی کر دیا گیا, باقی بات نہیں کی گئی. سر, بہت سی جماعتیں, ایون آپ کی اتحادی جماعت بھی, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو ٹھیک ہے جو مرکزی ملزمان تھے ان کو سزا دے دی گئی, لیکن اس کے ساتھ اور بہت سے ایسے لوگ جڑے ہوئے تھے, نام نہیں لیتا سر کوئی, لیکن باتیں ایسی کی جاتی ہیں کہ شاید ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے جن کو سزا ملنی چاہیے تھی, جن کے نام آنے چاہیے تھے, لیکن نہیں آئے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہلانے میں تو کچھ نہیں جاتا. اگر وہ ایم کیو ایم کے بارے میں یہ بات کہیں اور میں جواب میں یہ کہہ دوں کہ فورن فنڈنگ کیس کو بھی ذرا نکال کے دیکھ لیا جائے, اس کو بھی حل کر لیں, تو پھر برا لگ جائے گا. نہیں کہنا چاہیے نا. اگر ماضی میں غلطیاں ہوئی, ہم تو وہ لوگ ہیں نا جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی, ہم تو ان کو میڈیا میں بیٹھ کے تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن یہ 22 اگست 2016 کے بعد سے ایم کیو ایم کا ہم سے حساب لے لیا جائے. ہم ہر چیز سامنے رکھنے کو تیار ہیں. جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے, دیکھیں 260 سے زائد لوگوں کی جانیں گئی ہیں, زندہ جل گئے ہیں, بربریت ہے, اور جتنی مذمت کی جائے شاید وہ کم ہے. اور جن کے پیارے چلے گئے اس دنیا سے, وہ جس اذیت اور جس تکلیف سے دوچار ہیں اس کو کوئی اور آدمی محسوس نہیں کر سکتا. 8 سال لگے ہیں اس فیصلے کو. 8 سال میں 3 جے آئی ٹیز ہوئی ہیں, 2 جے آئی ٹیز کہاں چلی گئیں؟ اگر وہ غلط ہوئی تھی تو اس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن ہوا؟ ان لوگوں کے, ان کرداروں کے بارے میں کیوں نہیں فیصلہ ہوا؟ چونکہ معاملہ عدالت کے اندر ہے تو بہت زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی. ابھی ایک مرحلہ ہوا ہے, ابھی اور بھی 2 مراحل باقی ہیں. ابھی ہائی کورٹ باقی ہے, ابھی سپریم کورٹ باقی ہے. جو فیصلہ کریں, دیکھیں میرا سگا بھائی اگر کوئی جرم کرتا ہے آپ اس کو سزائے موت دے دیجیے, پھانسی دے دیجیے, اف نہیں کریں گے. کوئی بھی ہو, چاہے ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والا ہو, چاہے ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والا نہ ہو, کوئی بھی ہو, کوئی غلط کام کرتا ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ایم کیو ایم کا بحیثیت جماعت اس واقعے سے نہ کوئی تعلق تھا. ہم آج بھی اس بات پہ ہیں. رؤف صدیقی صاحب کا نام تھا, عدالت نے ان کو باعزت بری کیا ہے, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. جن کے خلاف بھی فیصلہ ہوا ہے ان کے پاس ابھی اپیل کا حق موجود ہے, وہ جائیں گے عدالتوں میں. دیکھیں جو بھی ہوتا ہے, جو عدالت فیصلہ کرے گی ہم اس کو تسلیم کریں گے. لیکن دوسروں پہ انگلیاں اٹھانا, مثال کے طور پر کل ایک صاحب نے کہا کہ بھئی رحمان محلہ اور فلانے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں نا. زہر بلوچ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے تو سارے قائدین ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچاتے تھے اور بڑے فخر سے کھنچاتے تھے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو سیاست میں برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے کہ جس کا آپ کو کل جواب دینا مشکل ہو جائے. عدالت سے فیصلہ ہوا ہے, ہمیں عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے. سر, بلدیاتی انتخابات کب تک ہوتے دیکھ آتا؟ اس لیے کہ ہم بھی عدالت میں گئے ہوئے ہیں, ہم نے بھی ایک پٹیشن لگائی ہوئی ہے کہ سینسس کے اوپر جو ہمارے تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں, اور جب تک سینسس گزٹ میں نہیں آتی, شائع نہیں ہوتی, اس وقت تک ڈی لمیٹیشنز نہیں ہوتی. ڈی لمیٹیشنز جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ ایک قانونی معاملہ ہے. اب اس کا حل کیا نکلتا ہے پارلیمنٹ سے میں ابھی فوری طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ ضرور عدالتوں سے درخواست کروں گا کہ ان پٹیشنز کا جلد سے جلد فیصلہ کریں تاکہ یہ پروسیس آگے بڑھ سکے. اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن نہ ہو. اچھا یہی نہیں,
پیپلز پارٹی کے کسی دور حکومت میں الیکشن نہیں ہوئے، بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے. وہ اپنے ایڈمنسٹریٹرز بٹھال کے چاہتے ہیں کہ پورے شہر کو جہاں سے ان کو ووٹ نہیں ملتے ہیں لاڑکانہ سے چاہتے ہیں کہ کراچی کو کنٹرول کرے. اس وقت بھی جتنے ایڈمنسٹریٹرز لگائے گئے ہیں ان کو کوئی ایک اردو بولنے والا ایڈمنسٹریٹر نہیں ملا. تو ان کو سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن نہ ہو. ہماری خواہش یہ ہے کہ جلد سے جلد عدالتیں اس کے اوپر فیصلہ کر کے اور اس الیکشن کو جلد سے جلد کروائیں. سر بس بات کرنا چاہیں گے اور کیا شیڈیول بنایا گیا ہے, کس طریقے سے مینیج کیا جائے گا اس مارچ کو, کہ کیونکہ کچھ پارٹیاں ایسی بھی ہیں جو کہ اس مارچ کے خلاف احتجاج بھی کر رہی ہیں جو آپ کے روٹ کے درمیان آتی ہیں, کیا کہیں گے سر؟ پہلی بات تو یہ کہ جو جس طرف آپ نے نشاندہی کی وہ کوئی پارٹی نہیں ہے. میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ان صاحب کے بارے میں. وہ جو ان کا کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہ اپنی خواہش پوری کر لیں, روکنا چاہتے ہیں وہ روک لیں. یہ سمندر ہے, کل نکلے گا, اس کے راستے میں جو آئے گا بہہ جائے گا. اور کل انشاءاللہ یہ بات بھی ثابت ہوگی, جو لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم تقسیم ہے, کل یہ بات ثابت ہوگی کہ ایم کیو ایم تقسیم نہیں ہے. پوری کراچی کی عوام ایم کیو ایم کے ساتھ ہے. کل یہ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. اور اس پروگرام کے لیے میں لوگوں سے ضرور کہوں گا کہ کل 2 بجے ہم وہاں پر جمع ہو رہے ہیں کریم آباد سے پہلے جماعت خانے کے پاس. وہاں سے ابتدا ہوگی اور قائد اعظم کے مزار تک ہم اس ریلی کو لے کر جائیں گے, اس مارچ کو وہاں تک لے کے جائیں گے. اور اپنی فیملی کے ساتھ اس میں خود شریک ہوں گا. اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اپنے قوم کے مستقبل کے لیے ہم سب کو نکلنا ہے کل. اس لیے کہ ہم اپنی طاقت اور اپنے اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو یہ جو وڈیرے ہیں, جو جاگیردار ہیں, جو یہ کرپٹ سندھ حکومت ہے, یہ ہمیں غلام بنانے پر تلی ہوئی ہے. اور ہمیں ان سے غلامی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا. تو میں سب سے درخواست کروں گا کراچی میں رہنے والے ایک فرد سے, چاہے وہ پشتو بولتا ہو, چاہے بلوچی بولتا ہو, چاہے پنجابی بولتا ہو, چاہے مہاجر ہو, سب اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں, اتحاد کا مظاہرہ کریں اپنے صوبے کے لیے, اپنے حقوق کے لیے اور اپنے اس پاکستان کے مستقبل کے لیے. سب نکلیں اور انشاءاللہ جب یہ سمندر باہر آئے گا تو یہ ظالم بدعنوان طاقتیں سب اپنے بلوں میں چھپ جائیں گی. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا. امید کرتے ہیں کہ آپ کی جو کل کی, خاص طور پہ کل کا یہ جو مارچ ہے, یہ آپ کامیابی کی طرف گامزن کرے. تھینک یو. ناظرین, ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. بریک سے پہلے آپ نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان کی جو ایکسکلوزیو ٹاک ہے, ایکسکلوزیو انٹرویو وہ دیکھا. خاص طور پہ کل کا جو مارچ ہے اس حوالے سے بات کی گئی اور بتایا گیا کہ کس طریقے سے, یعنی یہ جو مارچ ہے جو کہ کراچی کے جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے کیا جا رہا ہے یہ مارچ, اور اس میں کس طرح سے لوگوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے یہ بھی بتایا گیا ہے. ناظرین, اس وقت ہمارے نمائندے شجاعت قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے ایک میڈیا بریفنگ بھی دی گئی جس میں مارچ کے جو انتظامات ہیں اس کے حوالے سے تمام میڈیا کو جو ہے وہ انفارم کیا گیا, بریف کیا گیا. اس وقت ہم اپنے نمائندے شجاعت قریشی سے بات کرنا چاہیں گے اور جانیں گے کہ کیا تیاریاں ہیں مارچ کی, کیا انتظامات کیے گئے ہیں. السلام علیکم شجاعت, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے بتائیے گا کل کا جو مارچ ہے جو کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے کیا جا رہا ہے, سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اس کا روٹ کیا ہے, کہاں سے یہ ریلی یا یہ مارچ شروع ہوگا اور کہاں پہ اختتام پذیر ہوگا؟ دیکھیں, ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے جو ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کو کراچی مارچ کا نام دیا گیا ہے, یہ کل شام جو ہے 4 بجے
کریم آباد سے شروع ہوگی اور مزار قائد پر جا کے اختتام پذیر ہوگی، جہاں پر ایم کیو پاکستان کے رہنما خطاب کریں گے۔ ایم کیو پاکستان کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے کل عوام نکلیں گی، کیونکہ کل کی جو ریلی ہے اس کا مقصد کراچی کے مسائل پر بات کرنا ہے، کراچی کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے حل تلاش کرنا ہے۔ اور ایم کیو پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں عامر خان، جنہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے بریفنگ بھی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ لوگ نکل کر آئیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کو ابھی تک اس کے وسائل نہیں فراہم کیے جا رہے۔ 162 ارب روپے کا جو کہا گیا تھا وفاقی حکومت کی جانب سے، تو ان کو صرف کہا ہی جا رہا ہے لیکن ابھی تک یہ نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں آتا ابھی تک کہ ایم کیو پاکستان کراچی کے لیے جو ہے وفاقی حکومت سنجیدہ ہے۔ تو کل کی جو ریلی ہے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جس طرح سے حالیہ بارشوں میں شہر کراچی کی صورتحال ہوئی اس سے ہر شہری پریشان ہے۔ تو ایم کیو پاکستان کی جانب سے اجازت لی گئی ہے کہ کل کی وہ ریلی نکالی۔ اور جب ہم نے اس سے سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں ان کے خلاف، ان کی ریلی کے خلاف گرو مندر پہ، تو وہ کیا کوئی نقص امن کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کوئی لسانی فسادات کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کل جو ریلی ہے وہ ایک سیلاب ہوگا، جو روکنا چاہے روک لے، کیونکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے انتظامیہ سے جو ہے پرمیشن لی ہے اور کل کی جو ریلی ہے وہ خصوص جو ہے بالخصوص کراچی کے عوام کے حقوق کے لیے ہے۔ تو کراچی کے عوام نکلیں گے اور اپنا حق بھی لیں گے۔ جی اچھا، مجھے بتائیے گا کہ اس میں خطابات بھی کیے جائیں گے، یعنی پبلک کو ایڈریس بھی کیا جائے گا، اور کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ تقاریر بھی کی جائیں گی؟ دیکھیں ڈاکٹر بلند، یہ جو ریلی ہے تو ظاہر ہے کل ورکنگ ڈے بھی ہے اور ٹائم بھی ایسا ہے کہ جو آفس ورکنگ ٹائمنگ ہوتی ہے شام 4 بجے کے بعد، تو یقینی طور پر ٹریفک پولیس کا بڑا اہم کردار ہوگا، کیونکہ ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنے کے لیے اسی وجہ سے ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک پولیس کی جو اضافی نفری بھی تعینات کی جائے گی اس روٹ پر، اور جو ہے گاڑی جو شہری ہیں ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو تو ان کو ڈائیورجنس بھی بتائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پولیس کی نفری بھی موجود ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلی ہے وہ خاص طور پر اس میں بہت ساری پورے شہر بھر سے یہ موٹر سائیکلیں گاڑیاں جو ہیں جو ایم کیو پاکستان کے جو سسٹم ہے ٹاؤنز کا، وہاں سے یہ تمام تر ریلیاں جو ہے جمع ہوں گی کریم آباد پر، اس کے بعد یہ یہاں سے روانہ ہوں گے اور مزار قائد پر پہنچ کے یہ ریلی اختتام پذیر ہوگی۔ جی اچھا، مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یعنی جو سیکیورٹی انتظامات ہیں اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس پہ مزاحمت کی جاتی ہے یا رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، یا جس طرح کہا جا رہا ہے کہ احتجاج بھی ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ پلان کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کیا جائے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایم کیو پاکستان کی جانب سے اس ریلی کے لیے انٹیمیٹ کیا گیا ہے انتظامیہ کو، اور جو ہے جس طرح سے سوال کیا گیا تھا عامر خان سے کہ کچھ لوگ گرو مندر پہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنے کے انہوں نے کال دیے ہیں اس ریلی کے خلاف، اور وہ ان کا سلوگن یہ ہے کہ وہ کراچی کی تقسیم کو نہیں چاہتے، سندھ کی تقسیم کو نہیں چاہتے ہیں۔ تو اس پر عامر خان کا یہی کہنا تھا کہ کل کی جو ریلی ہے وہ ایک سیلاب ہوگی، اور سیلاب کو کوئی روکنا چاہتا ہے تو روک لے۔ اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے انتظامیہ کو بھی آگاہ کر چکے ہوں گے، اور انتظامیہ بھی کافی متحرک ہے کہ کسی قسم کا نقص امن نہ ہو، اور جو ہے تمام تر معاملات جو ہے کچھ اسلوب سے حل ہو جائیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ انتظامیہ کل اس معاملات کو کس طرح سے ٹیکل کرتی ہے۔ یہ شجاعت بتائیے گا کہ اختتام پذیر جو ہوگی تو تقریباً کتنے بجے تک توقع کی جا رہی ہے کہ یہ مارچ جو ہے نا یہ اختتام پذیر ہو جائے گا؟ دیکھیں، شام 4 بجے ذرا بتاتے ہیں کہ یہ ریلی کا آغاز ہوگا 4 سے 5 کے درمیان، اور اس کے بعد جو ہے یہ ریلی مزار قائد پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگی۔ تو یہ کم از کم جو ہے 8 سے 9 بجیں گے جہاں پر وہ یہ اختتام پذیر ہوگی۔ وہاں پر ایم کیو پاکستان کی کنوینر خالد مقبول صدیقی اور جو منسٹر ہیں امین الحق وہ بھی اسپیچ کریں گے، اور جو عامر خان سینئر ڈپٹی کنوینر وہ بھی خطاب کریں گے، اور دیگر رہنما بھی خطاب کریں گے، اور جو کراچی کے مسائل ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے مقدمہ لڑا ہے کراچی کا، اور خاص طور پر جو پٹیشن فائل کی گئی تھی سپریم کورٹ میں 140A کے حوالے سے، کراچی کو اختیارات دینے کے حوالے سے نئے کراچی کو، تو اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ تو کافی اہم مقدمہ ہے ایم کیو پاکستان جو لڑتی آ رہی ہے۔ تو کل جو اس حوالے سے ایم کیو پاکستان یہ ریلی نکال رہی ہے، اور وہ کریم آباد سے شروع کر مزار قائد پر اختتام پذیر ہوگی۔ شجاعت، مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت کیا اسٹینس ہے اس مارچ کے حوالے سے؟
دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل ہونا چاہیے. وفاقی حکومت بہت زیادہ سنجیدہ نظر آتی ہے. آج جو ہے وہ کو پٹیشنر بھی بنے ہیں جو سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں کراچی ایم کیو پاکستان کی پٹیشن کو لے کر, تو اس میں وہ کو پٹیشنر بھی بنے ہیں. تو ایم کیو پاکستان کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف بھی کافی سنجیدہ ضرور ہے, لیکن ایم کیو پاکستان یہ الزام عائد کرتی ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے ابھی تک صرف بیانات سامنے آئے ہیں لیکن فنڈ ابھی تک نہیں آیا ہے. جب ایم کیو پاکستان اور تحریک انصاف کی حکومت کے درمیان الائنس ہوا تھا تو سیاسی جماعتوں کے درمیان, تو اس کے بعد جو ایک 9 نکاتی ایجنڈا اس پہ معاہدہ ہوا تھا, لیکن اس پر ابھی تک کسی بھی قسم کا عمل درآمد نہیں ہوا. 162 ارب روپے جو دینے کا کہا تھا کہ وہ فنڈ دیا جائے گا تاکہ کراچی کے یہ ترقیاتی کام ہو سکے, تو وہ فنڈ بھی نہیں حاصل ہو سکا. تو اس پر ایم کیو پاکستان کافی نالا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے. لیکن ابھی حال میں جو بارشیں ہوئی اس کے بعد جو وفاقی حکومت متحرک ہوئی اور اس کے بعد جو ایم کیو پاکستان پر امید تو ہے, لیکن وہی کہتی ہے کہ جب تک یہ عملی اقدامات نہیں ہوں گے تو ہم اس کو پھر اس کو ہم صرف رسمی بات ہی سمجھیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شجاعت قریشی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل کا جو پاور شو جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے کیا جا رہا ہے, اس میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو, اور جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوئی, اب بھی جو پاور شو ہے, جو ووٹ بینک ہے, وہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہے. یہ فیصلہ کل جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے آئے گا. بہرحال ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.